زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم آج اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس درس حدیث کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آج جو حدیث پاک میں پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی تشریح میں آپ کو ایسی کچھ باتیں معلوم ہوں گی جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ اب تک مشکات المصابیح سے تقریباً 797 احادیث کریمہ کی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی ہے۔ آج اگلی آیت کریمہ، اگلی حدیث پاک پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اس میں جو میرے پاس مرقات المفاتیح ہے، اس میں حدیث پاک کا نمبر 798 لکھا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے اور ہے حدیث پاک مختصر، مگر اس کے اندر گویا کی معانی کا سمندر ہے۔ حضرت سہل بن سعد کا تھوڑا سا تعارف میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صحابی رسول ہیں اور ہمیں ہر صحابی رسول کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ بنی ساعدہ کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور یہ جس وقت حضور رحمت عالم جان عالم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 15 سال کی تھی، اور یہ مدینہ منورہ کے وہ صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ یعنی مدینہ منورہ میں حضور کے جتنے بھی صحابہ تھے، ان تمام صحابہ میں سب سے آخر میں جس ہستی کا انتقال ہوا انہیں سہل بن سعد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں: کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں اب تک کافی گفتگو ہو چکی ہے، اور نماز میں جب آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے تو پھر ہاتھوں کو باندھتے ہیں، داہنے ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر داہنا ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ بیان کیا جائے گا، اور پھر اس سلسلے میں غیر مقلدین نے جس حماقت اور بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کی حماقت اور بیوقوفی کو بھی یہاں ظاہر کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں یہ ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، یعنی مسلمانوں کو حضور کے زمانے میں، اور یہ حکم حضور ہی کی جانب سے دیا جاتا تھا، نماز پڑھنے والوں کو، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ مرد حضرات نماز کی حالت میں اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھیں، داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ یہ حکم مرد حضرات کو حضور کے زمانے میں دیا جاتا تھا۔ مرد سے مراد یہاں پر صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ
مردوں کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو عورتوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہاں مردوں کا ذکر آ گیا ہے، مراد یہاں پر عورتیں بھی ہیں۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ کو چھوڑنا ہے یا ہاتھوں کو باندھنا، اس سلسلے میں دو موقف ہیں۔ ایک موقف حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ امام مالک کا موقف یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھنا نہیں، ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، بس وہ لوگ ہاتھ نہیں باندھتے۔ اس کو ارسال الیدین کہا جاتا ہے، عربی لفظ میں ارسال الیدین، دونوں ہاتھوں کو چھوڑنا۔ امام مالک کے نزدیک ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد چھوڑ دینا یہ سنت ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین، یہ تین حضرات فرماتے نہیں، ہاتھوں کو چھوڑنا سنت نہیں، وضع الیدین سنت ہے، یعنی نماز میں دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا، ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھنا، یہ سنت ہے، چھوڑنا سنت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو گئی ہاتھ چھوڑنے کی یا باندھنے کی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنا ہے، ہاتھوں کو باندھنے کی کیفیت کیا ہے، اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے ان کے بعد کے فقہا حضرات، سب یہ کہتے ہیں کہ داہنا ہاتھ اوپر ہوگا اور بایاں ہاتھ نیچے ہوگا، یعنی ایسے نہیں بلکہ ایسے، داہنا اوپر بایاں ہاتھ نیچے۔ جب یہ کئی سال پہلے یہ جو ابن سلمان نجدی ہے، پرنس سعودی عربیہ کا، جب یہ وہاں گھوشت کیا گیا کہ یہ بادشاہ بنے گا بعد میں، اور اس کی بادشاہی کا اعلان کیا گیا، یعنی ولی عہد بنایا گیا اس کو، تو سوشل میڈیا پر اس کا ایک فوٹو وائرل ہوا جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا داہنا ہاتھ نیچے تھا، بایاں ہاتھ اوپر تھا۔ اب یہ فوٹو شاپ کے ذریعے کیا گیا، کیا کیا ہے پتہ نہیں، البتہ وہ اگر کرے تب بھی کوئی تعجب نہیں، کیونکہ وہ لوگ دین سے بہت دور ہیں۔ اگر جو سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے وہاں پر، مگر ان کی جو تعلیم و تربیت ہوئی امریکہ اور برطانیہ میں ہوئی ہے، دینی ماحول میں نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان لوگوں کے کارنامے بھی سب جو ہے یہودی اور عیسائیوں جیسے ہوتے ہیں، دینی کارنامے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر اس نے کیا بھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا دائنا ہاتھ نیچے تھا اور بایاں ہاتھ اس کا اوپر تھا، اور اس پر لوگوں نے طرح طرح کے کمنٹ کیے ہوئے تھے۔ بہرحال کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ دائنا ہاتھ اوپر ہوگا، بایاں ہاتھ نیچے ہوگا۔ اب اس کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ یہ کیسے ہوگا، ناف کے نیچے رکھا جائے گا ہاتھ یا ناف کے اوپر رکھا جائے گا۔ عربی زبان میں ناف کو سرہ کہا جاتا ہے، توندی جس کو ہم لوگ یوپی میں توندی بولتے ہیں، ناف، اس کو عربی میں سرہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں روایتیں مختلف قسم کی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ فوق السرہ و تحت الصدر، یعنی سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھوں کو باندھا جائے گا۔ احناف کی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ روایتیں جن میں سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا ہے، وہ سند کے اعتبار سے زیادہ عمدہ نہیں ہے، سند کے اعتبار سے ان روایتوں سے زیادہ شاندار، زیادہ صحیح، زیادہ اعلیٰ درجے کی وہ روایتیں ہیں جن میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے من السنہ فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، نماز میں سنت یہ ہے، حضور کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہتھیلیوں پر ہتھیلی رکھی جائیں، یعنی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور ہم اس سلسلے میں دونوں روایتوں کو لیتے ہیں۔ میں نے بارہا اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ فقہائے احناف زادہم اللہ عزت و کرامہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں ان تک پہنچی احادیث کریمہ، انہوں نے حتی الامکان تمام روایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی، جہاں تک ممکن ہو سکا۔
تمام روایتوں پر عمل کیا۔ اب چونکہ دونوں قسم کی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اور پھر بعض روایتوں میں یہ آیا کہ حضور نے سینے پر ہاتھ باندھا، یہ یہاں پر، یہاں نہیں، اور غیر مقلدین یہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں بالکل حلق کے بغل میں یہاں پر۔ تو احناف کہتے ہیں کہ جن روایتوں میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے وہاں مراد مرد حضرات ہیں، کہ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ ہاتھ نماز پڑھنے والا ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھے گا یا سینے کے نیچے ناف کے اوپر باندھے گا، وہاں عورتیں مراد ہیں، چونکہ عورتوں کے معاملات پردے پر مشتمل ہیں، اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ نماز کے معاملات میں اور دیگر کئی عبادات میں عورتوں کو جو احکام دیے گئے ہیں ان میں پردے کا زیادہ خیال کیا گیا ہے۔ اسلام کا پردہ عورت کے لیے جزء لا ينفک ہے، ایسا جز ہے جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آج حجاب پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے لبرل قسم کے لوگ مارکیٹ میں ہیں، کوئی خاتون آتی کہتے میں نے پورا قرآن پڑھا، کہیں قرآن پردے کا ذکر نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے پورا قرآن دیکھا، کہیں ہم کو پردے کا تذکرہ نہیں ملا۔ اس قسم کی بھدی بھدی باتیں کی جاتی، جنہوں نے قرآن کھول کے دیکھا نہیں، کسی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، کسی مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ اس قسم کی بکواسیں کر رہے ہیں۔ اور میڈیا والے جو دین کے دشمن ہیں اسلام کے، وہ تلاش کر کے ایسے لوگوں کو لاتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہاں ان کی باتیں درست ہیں۔ تو ہمیں قرآن مقدس سمجھنے کے لیے کسی میڈیا والے کے پاس نہیں جانا ہے، کسی لبرل قسم کے شخص کے پاس نہیں جانا، نہ کسی پروفیسر کے پاس جانا ہے، نہ کسی ڈاکٹر، نہ کسی وکیل کے پاس جانا ہے، ان حضرات کے پاس جانا جن کے پاس قرآن مقدس کا علم ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ حجاب کا ذکر قرآن مقدس میں کہاں کہاں آیا ہے، اور عورتوں کو اللہ عز و جل نے کیا عظمت و شان سے نوازا ہے، اور ان کے پردے کا کس طرح قرآن مقدس میں اہتمام کیا گیا ہے۔ تو نماز کی حالت میں بھی عورتوں کے لیے وہ احکام ہیں جن میں پردہ زیادہ ہو۔ رکوع میں مرد کے لیے یہ ہے کہ مکمل جھکنا، عورتوں کے لیے مکمل جھکنے کا حکم نہیں، اتنا جھکے کہ ان کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے بس۔ عورتوں کے لیے سجدہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے سجدہ کریں زمین سے چمٹ جائیں بالکل، اور مردوں کے لیے سجدہ اس طریقے سے نہیں کرنا۔ اس سے پہلے میں نے درس حدیث میں مردوں کے لیے سجدہ کرنے کا جو طریقہ اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ باندھنے میں عورتوں کے لیے زیادہ سطر یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں، اپنے پستان کو اپنے ہاتھوں سے دبا لیں، یہ ان کے لیے زیادہ ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھیں، چونکہ اس میں زیادہ ادب و احترام ہے، کیونکہ مردوں کو باہر جانا ہوتا ہے، بادشاہوں کی بارگاہ میں، بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس مرد لوگ جاتے ہیں تو ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ادب و احترام کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہاتھوں کو باندھ کر کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں جو رب الارباب احکم الحاکمین ہے، تو پھر اس کی بارگاہ ہمیں زیادہ ہی ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنے میں زیادہ ادب و احترام ہے، اور روایتوں سے تاکید بھی اس کی ہوتی، تائید بھی ہوتی ہے۔ اس لیے احناف فرماتے کہ مرد حضرات جب نماز پڑھیں گے تو ہاتھوں کو اپنے یہ سرہ کے نیچے یعنی توندی کے نیچے، ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ایک بات۔ اگلی بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب وہ ہاتھوں کو باندھتے ہیں تو بہت خلاف سنت ہاتھوں کو باندھتے ہیں، سنت طریقے پر ہاتھوں کو نہیں باندھتے ہیں۔ تو آج آپ سنت طریقہ سمجھ لیں کہ ہاتھوں کو کس طریقے سے باندھنا ہے۔ بایاں ہاتھ نیچے رہے گا، داہنا ہاتھ اوپر رہے گا، اور حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ ہتھیلی اس حصے کو کہا جاتا ہے، یہ ہتھیلی کا باطن ہے اور یہ ہتھیلی کا ظاہر ہے، یعنی داہنے ہاتھ کے ہتھیلی کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے بیرونی حصے پر پشت پر رکھنا ہے، اور اس انداز سے رکھنا ہے کہ آپ کی 3 انگلیاں کلائیوں تک پہنچے۔ ذراع کے لیے عربی زبان میں کلائی کے لیے ذراع کا لفظ آتا ہے، اور کلائی یہاں سے لے کر یہاں تک اتنے حصے کو عربی میں ذراع کہتے ہیں، اردو میں اس کو کلائی کہتے ہیں، اس کو کوہنی کہتے ہیں، اس کو گٹے بولتے ہیں اردو زبان میں۔ تو جب آپ ہاتھوں کو باندھیں گے تو اس انداز سے باندھیں گے کہ آپ کی بیچ کی 3 انگلیاں کلائی پر ذراع پر رہیں، اور آپ کی چھنگلی اور آپ کا جو یہ انگوٹھا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے الٹے ہاتھ کو اس طریقے سے پکڑیں کہ ٹخنے بالکل اندر ہو جائیں۔ ٹخنے کے بیچ کے دیکھیے یہ الٹا ہاتھ ہے اور یہ گٹے ہیں، یہ ٹخنے تو پیروں کی ہڈی بولتے ہیں، یہ گٹے ہیں اور یہ انگوٹھا ہے، یہ اس کے بیچ میں دیکھیے گیپ ہے، یہ گیپ ہے، دونوں ہاتھوں میں گیپ ہے،
اور اس گیپ میں ایک ہڈی ہے جس کا تعلق انگوٹھے سے بھی ہے اور گٹے سے بھی ہے. یہ جو ہڈی ہے بیچ کی اس کا تعلق انگوٹھے سے بھی ہے اور اس گٹے سے بھی ہے. تو جب آپ ہاتھوں کو باندھیں گے تو اس انداز سے دیکھیے, میں نے باندھ کے دکھایا آپ کو, یہ دیکھیے میرے ہاتھ, اور کرسی ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا صحیح سے. یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ کو باندھنا. یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ ذراع کے اوپر ہیں, کلائی کے اوپر ہیں. ایک انگوٹھا میرا اس جانب ہے اور ایک انگوٹھا میرا اس جانب ہے, اور چھنگلی اور انگوٹھے کے آگے یہ دونوں ہاتھوں کے گٹے ہیں, الٹے ہاتھ کے گٹے. اس طریقے سے ناف کے نیچے آپ کو جکڑ لینا ہے. اس سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو سنت طریقہ یہ ہے, احادیث کریمہ سے ثابت ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا نفس نماز کی حالت میں کنٹرول میں رہے گا. طرح طرح کے وصف سے, طرح طرح کے باطل خیالات نماز کی حالت میں نہیں آ سکیں گے, کیونکہ نفس کا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق بہت گہرا ہے ناف سے, اور یہیں سے وسوسوں کا آغاز ہوتا ہے. اور جب نماز پڑھنے والا اس کو دبا لیتا ہے تو پھر بہت سے وسوسوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, معمون ہو جاتا ہے. تو اس میں کئی باتیں میں نے بیان کی. ایک تو یہ بات بیان کی کہ تینوں ائمہ حضرات کا موقف یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھنا ہے. دوسری بات یہ کہ احناف کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا ہے. امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھوں کو باندھنا ہے. اور امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں, ایک قول یہ کہ ناف کے نیچے باندھنا, دوسرا قول یہ کہ ناف کے اوپر باندھنا ہے. اور غیر مقلدین جن کا حدیث حضور رحمت عالم جانے کے حدیث کریمہ سے کوئی سرے سے تعلق نہیں ہے, یہ بالکل اجماع کی اور حدیثوں کی مخالفت کرتے ہوئے بالکل سینے کے اوپر, بالکل حلق کے بازو میں اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں. یہ بالکل خلاف سنت ہے, ایسا کہیں کسی ثابت نہیں, کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اب ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں خود اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں, اس میں یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے. اب غیر مقلدین حضرات اس زمانے کے, آپ کہیں کسی مزار پاک پہ جائیں یا آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں ایسے, تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. اور جب ان سے پوچھا کہ جائے بھائی کہ یہ شرک کیسے ہے, میں نے اگر ہاتھ باندھ لیا تعظیماً تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نماز کی حالت ہے, جب انسان نماز پڑھتا ہے اپنے ہاتھوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باندھتا ہے تو یہ چونکہ نماز کی حالت ہے اور نماز اللہ کی عبادت ہے, لہذا اس حالت کو آپ کسی اور کے سامنے نہیں دکھا سکتے. لہذا کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا ہوا تو گویا کہ نماز پڑھ لیں, اور نماز غیر اللہ کے لیے حرام نہیں ہے, جائز نہیں ہے, شرک ہے. لہذا یہ عمل اگر آپ غیر اللہ کے لیے کریں گے, ہاتھ باندھیں گے, تو یہ شرک ہو جائے گا. تو اگر ایسی کوئی بات آپ کے سامنے کرے, مطوع مدینہ منورہ میں جو مطوع لوگ ہیں اور وہاں پر جو خوش عقیدہ مسلمان جاتے ہیں, صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, تو وہ اس قسم کی باتیں وہاں کرتے ہیں, ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے کہیے کہ اگر ہاتھ باندھنا شرک ہے تو کیسے کھڑے ہوں بتائیں پھر آپ. تو کہیں گے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں. تو کہیے کہ ہاتھ چھوڑنا بھی نمازی کی حالت ہے. جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, تو یہ بھی نماز کی حالت ہے. اب کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھیں کہ پیٹھ پہ کر لیں, آخر کیا کریں؟ اور پھر کھڑے ہونا خود یہ نماز کی ایک حالت ہے, بیٹھنا نماز کی حالت ہے, سجدے میں رہنا نماز کی حالت ہے, رکوع میں رہنا نماز کی حالت ہے, کھڑے ہونا نماز کی حالت ہے. یہ ساری نماز کی حالت ہے. تو آخر کریں کیا؟ کس انداز سے جائیں کسی کی بارگاہ میں؟ یا تو کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے, یا اگر وہ کہے کہ لیٹ کر آپ کسی کی تعظیم کرنا, لیٹ کے کریے, تو لیٹ کر بھی اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے, اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ فرمایا کہ مومنوں کی شان بیان کی کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. تو لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آخر اب کون سی حالت بچی کہ جس حالت کا انسان جو ہے استثناء کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں بیوقوفانہ باتیں ہیں, ان کی باتوں میں نہ آئے. اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ تعظیم کسی کی الگ ہے, عبادت الگ ہے. عبادت کرنے سے یقیناً انسان مشرک ہوتا ہے, مگر تعظیم کرنے سے مشرک نہیں ہوتا ہے. اگر تعظیم کرنے سے مشرک ہو جائے تو پھر حضور کی تعظیم کرنے کا ذکر قرآن مقدس کے اندر آیا, اللہ والوں کی تعظیم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, بلکہ ہر مومن کی تعظیم کرنا ہے, کسی مومن کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. تو پھر انسان ہر لمحے کافر ہو جائے گا, ہر لمحے مشرک ہوگا, حتیٰ کہ نماز میں آتے ہی مشرک ہو جائے گا, چونکہ نماز میں تعظیم ہوتی. اب آپ بتائیں, نماز شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. تو کعبہ شریف کی تعظیم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کعبہ شریف میں حجر اسود ہے, حتیم ہے, مقام ابراہیمی ہے,
ان کی تعظیم ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد حرم شریف ہے اس کی تعظیم ہوتی ہے، مکہ المکرمہ میں حرم شریف ہے اس کی تعظیم بھی ہوتی ہے۔ تو عبادت تو اللہ کی ہو رہی مگر تعظیم خانہ کعبہ کی بھی ہو رہی ہے، حجر اسود کی بھی ہو رہی ہے، مقام ابراہیمی کی بھی ہو رہی ہے، حتیم کعبہ کی، بلکہ مکہ المکرمہ بلکہ حضور رحمت عالم جان عالم کی بھی تعظیم و تکریم ہو رہی ہے۔ تو اگر تعظیم و تکریم غیر اللہ کی ایسی حرام و ناجائز ہے کہ انسان مشرک ہو جائے گا تو نماز میں آتے ہی انسان مشرک ہو جانا چاہیے معاذ اللہ، تب تو کوئی انسان نہیں بچ سکے گا، دنیا میں کوئی انسان مسلمان نہیں رہ پائے گا۔ لہذا ہاتھ باندھ کر کسی غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا تعظیماً اس کی گنجائش ہے، معاملہ نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارومدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر کوئی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور مقصد اس کی تعظیم ہے تو یہ جائز ہے، حرام و ناجائز نہیں ہے، شرک ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر مقصد اس کی عبادت و بندگی تو ایسا انسان کافر و مشرک ہے جو کسی شیخ کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی نیتا کے سامنے اس کی عبادت کی نیت سے کھڑا ہو جائے، اس کو مستحق عبادت سمجھے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تو سجدہ کرے چاہے نہ کرے وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ تو معاملہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جیسے اب میں بتاؤں آپ کو، تعظیم کے لیے رکوع کی حد تک جھکنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، رکوع جو نماز میں کرتے ہیں تعظیم کے بھی حدود ہیں نا، تو کسی کی تعظیم کے لیے جھک جائیں ایسے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مگر آپ کا چپل بیٹھ کے نیچے آپ جھک کے چپل نکال رہے ہیں، جھکنا تو اس سے زیادہ پایا گیا نا، رکوع سے زیادہ انسان جھکتا ہے، جوتے ہیں چپل ہیں بیٹھ کے نیچے کہیں اور پڑے ہوئے ہیں اس کو نکالنا ہے۔ اب یہاں کوئی نیت نہیں ہے تو وہاں جھکنے کے وقت تعظیم کی نیت تھی تو اس کو منع کیا گیا، یہاں چپل نکالنے کی نیت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو بلا وجہ فتوے جاری کرنا اور یہ کہنا کہ جو بھی کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے، وہ مشرک ہو جائے گا، تو ایسی باتیں بالکل ایسی ہیں جن کا مذہبی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صراط مستقیم کے اندر، تقویت الایمان کے اندر اس قسم کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے اس طرح کی ساری باتوں کو مشرکانہ باتیں کہا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں، پھر ادباً پسے پشت پیچھے سے آنا، ایسے الٹے قدم واپس آنا، اس کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار ہے ثواب پر، نیت جیسی ہوگی ویسے اجر و ثواب مرتب ہوگا اور ویسی وبال مرتب ہوگا۔ لہذا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اگرچہ نماز کی ایک حالت اور نماز کی کیفیت ہے، مگر اگر انسان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں چلا جائے اور وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ادب و احترام کا حصہ ہے۔ اور خود غیر مقلدین بچ نہیں پاتے ہیں جب وہ کسی نیتا کے سامنے، اور سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء، نجد کے علماء جب بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ شرک کے سارے فتوے بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں ہندوستان کا سنی مسلمان غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ باندھ لیں تو شرک کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے لیے الگ پیمانہ ہے، غیروں کے لیے الگ پیمانہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔